السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ اللہ کے وجود کے اوپر ایک مناظرہ ہے جو حسن اللہ یاری صاحب اور اویس اقبال صاحب کے درمیان ہوا تھا تقریباً 1 سال پہلے، اور یہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اور اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں۔ جو لوگ اتنی ویڈیو دیر تک نہیں دیکھ سکتے ان کے لیے یہ خلاصہ بہت زبردست ثابت ہوگا، اور جو اس میں منطق اور دلائل دیے گئے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایتھیسٹ شخص یہاں پہ گفتگو کرنے آئے ہیں، یہ کبھی بھی کہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے۔ اب میں اللہ کو واپس لے لیتا ہوں کیونکہ ہم صفات پہ بھی ہم نے ثابت نہیں کیا ہے، تو کریٹر آف دا ورلڈ نہیں ہے، اس پہ اپنا اسٹینڈ واضح طور پہ بیان نہیں کریں گے، اور اس کے لیے سے اگر دلیل بھی مانگے نا، ان کے پاس جو دلیل ہے اس دلیل اجازت دیں، دلیل جو ان کے پاس ہے وہ صرف یہ ہے، دلیل ان کے پاس صرف یہ ہے کہ بگ بینگ ہے بھائی، اور بگ بینگ صرف ایک تھیوری ہے، اور کہتے ہیں یہ آغاز یہاں سے ہے، حالانکہ بگ بینگ آغاز نہیں ہے، بگ بینگ ایک مومنٹ ہے، اس سے پہلے کیا تھا کسی کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کریٹر کے نہ ہونے پر ان کے پاس جو باتیں ہیں یہ صرف بگ بینگ سے استفادہ کریں گے، اور اوکے بگ بینگ ان کے پاس صرف کیا ہے، ایک بہانہ ہے، اور وہ بھی ان کے پوائنٹ کو پروو نہیں کرتا کہ اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ تو عرض میں یہی کرتا ہوں کہ انہوں نے ریسرچ بھی کیا، محنت بھی کیا ہے، کریٹر کے نہ ہونے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور کسی بھی ایتھیسٹ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ پاس اگر کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ کریٹر نہیں ہے تو برڈن آف پروف اس پہ ہے کہ ثابت کرے کہ کیوں کہتے ہو کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ ہم مانتے ہیں کہ برڈن پروف ہم پر بھی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کریٹر موجود ہے، ہم ثابت کریں کہ دکھا دیں کہ وہ موجود ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کی ایون ڈسٹریبیوشن ہے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ ابھی حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ اپنی گفتگو میں دو متضاد باتیں کہہ گئے۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جو بگ بینگ ہے اٹس جسٹ اے تھیوری، جس سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ایک کوئی پروون سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بگ بینگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر اب ان کا تو ہم تو خلق کائنات کے اوپر بات کر رہے ہیں نا، اور ان کا تو خالق کائنات سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، ان کے پاس تو الٹیمیٹ سچائی موجود ہے، ان کے پاس تو وہ علم موجود ہے کہ خالق کائنات نے عدم سے اس کائنات کو وجود بخشا، پھر اس نے انبیاء بھیجے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پوری چین آف کمانڈ بھی قائم کر رکھی ہے۔ تو سر ہم اپنی بگ بینگ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، میں اپنی بگ بینگ تھیوری کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جب آپ خالق کائنات کے وجود کا اثبات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی تمام تر جو عمیق مطالعہ ہے اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا، اللہ یاری صاحب؟ جی بالکل مجھے پتا ہے، لیکن ہر چیز اس کے اپنے مقام پہ ہوگا۔ پہلے ہم ثابت کریں گے کہ احرام مصر، اگر کوئی کہتا ہے کہ احرام مصر کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے کہ بھائی اس کا بنانے والا ہے، پھر اس کو بتائیں گے اس نے کیسے بنایا۔ تو اس لیے ہر ڈسکشن میں لاجیکل سیکوینس کو برقرار رکھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کو ہر سوال پوچھنے کا حق ہے، لیکن آپ اگر اس طرح ڈسکشن کو ابرپٹ کر لیں، اور میں ابھی کسی اور موضوع پہ بات کر رہا ہوں، آپ کسی اور مسئلے کو چھیڑیں، مثلا ثابت کرو کہ اللہ علیم ہے، اب پہلے مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ خدا کا وجود ہے، پھر میں ثابت کروں گا کہ علیم ہے، پھر اس نے خلق کیسے کیا، میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو آپ نے ویڈیو کے کچھ حصے دیکھے، اب آپ دیکھیں گے کہ اے آئی اس کا تجزیہ کس طرح پیش کرتا ہے۔ اچھا، اویس اقبال صاحب کے بارے میں ایک بات بتا دوں، یہ پاکستانی ملحد ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد ملحد ہو گئے، اور یہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے کچھ سوالات ایسے تھے جو آپ کو جیو کے شروع کے پروگرام اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں غامدی صاحب کے ساتھ یہ نظر آئیں گے آپ کو۔ لیکن ان کا جو طرز عمل ہے یا جو ان کا بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ میں نے اکثر ویڈیو میں یہ دیکھا ہے کہ سامنے والے کے اوپر اس طرح حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کسی بات کے جواب نہیں دیتے اور باتوں میں سے بات نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب بھی کچھ کم نہیں ہیں، ان کی بہت سی باتوں سے مجھے اختلاف ہے، ان کے بہت سے نظریات سے مجھے اختلاف ہے، اور تقریباً تمام مسلمان کو ان کی کسی نہ کسی بات سے اختلاف ہے۔ تو لیکن جس طرح مفتی کامران صاحب نے کہا تھا، جس ویڈیو کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے بارے میں مفتی کامران صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ یاری کی اس میں حمایت کیوں کی، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ تو مفتی کامران نے کہا دیکھیں ہمارا
اللہ یاری سے اللہ کے وجود کے اوپر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. اور اللہ یاری صاحب نے اتنا زبردست مقدمہ پیش کیا اور اویس اقبال کو تقریباً گھیر کے رکھ لیا. وہ ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے رہے مگر اللہ یاری صاحب نے نہیں جانے دیا. اس کے باوجود ابھی پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب کے بہت سارے نظریات سے مجھے بہت زیادہ اور بہت شدید اختلافات ہیں. تو چلیں اب چلتے ہیں اے آئی کے تجزیے کی طرف. آغاز سے ہی ایک سیدھا سوال، کیا خدا کا وجود ہے؟ آج ہم ایک انتہائی زبردست اور گہری بحث کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے جا رہے ہیں. یہ کوئی عام بات چیت نہیں بلکہ 2 گھنٹے کی ایک طویل فکری ٹکر ہے جو صدیوں پرانے الحاد یعنی ایتھیزم اور تھیزم کے درمیان ہونے والے منطقی ٹکراؤ کو سامنے لاتی ہے. تو چلیے اس مشکل موضوع کو تھوڑا آسان بناتے ہیں. اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے اسے 5 بنیادی حصوں میں بانٹا گیا ہے: دا برڈن آف پروف، بگ بینگ اور ٹائم، دا میٹافزیکل ڈائلیما، دا فرسٹ کاز آرگیومنٹ اور آخر میں دی انفینٹ ریگریس. بس انہی 5 پوائنٹس پر ہماری توجہ رہے گی. تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، دا برڈن آف پروف، یعنی ثبوت لا کر دینے کی بنیادی ذمہ داری آخر آتی کس پر ہے؟ یہاں آ کر دونوں فرقین بالکل مختلف دشا میں سوچتے ہیں. ایک طرف اویس اقبال ہیں جو ایتھیسٹ موقف رکھتے ہیں. ان کا ماننا بڑا سیدھا سا ہے کہ چونکہ اس مادی کائنات میں کسی خالق کا کوئی فزیکل ثبوت ہی نہیں تو ڈیفالٹ پوزیشن نان ریلیجس ہی ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف حسن اللہ یاری تھیسٹ موقف کے ساتھ کاؤنٹر کرتے ہیں. ان کی دلیل ہے کہ خالق کے وجود کا انکار کرنا خود ایک بڑا کلیم ہے اور اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے. بغیر ٹھوس دلیل کے ایتھیسٹک موقف رکھنا ان کے مطابق منطقی طور پر ٹھیک نہیں، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹھوس ثبوت مانگ رہے ہیں. خیر، اس ٹکراؤ سے ایک ایسی بات نکلتی ہے جو صدیوں سے انسانی ذہن کو الجھاتی آئی ہے. کیا وقت اور جگہ یعنی ٹائم اور سپیس کے قوانین سے باہر کسی چیز کا وجود واقعی ممکن ہے؟ اور یہیں سے بحث اپنے سائنٹیفک رخ کی طرف مڑتی ہے. دوسرا حصہ، بگ بینگ اور ٹائم. یہاں مادی کائنات کی حدود کے بارے میں بات ہوگی. اویس یہاں اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مخصوص نمبر کا حوالہ دیتے ہیں، 13.8 بلین سال. وہ واضح کرتے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس کا آغاز ایگزیکٹ 13.8 بلین سال پہلے بگ بینگ کے ساتھ ہی ہوا. تو ان کے نزدیک جب ان قوانین کی شروعات ہی وہاں سے ہوئی تو ان حدود کے باہر کسی بھی چیز کا وجود ناممکن اور غیر علمی تصور ہے. لیکن ذرا اس کے دوسرے رخ پر بھی غور کرتے ہیں. اویس کے میٹیریلسٹ نظریے میں بگ بینگ وقت کی ایبسلیوٹ شروعات ہے، جبکہ حسن اسے بالکل الگ طرح دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ انسانی مشاہدے اور سائنس کی صرف ایک تھیوریٹیکل لمٹ ہے، کوئی مطلق حقیقت نہیں. اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک بڑی ہی زبردست مثال دی. اگر کوئی نابینا شخص سرخ رنگ نہیں دیکھ سکتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرخ رنگ کا وجود ہی نہیں ہے؟ بالکل نہیں. اچھا، اس پوائنٹ کے بعد بحث ایک نئے اور تھوڑے سے پیچیدہ سوال پر آتی ہے. ایک ایسی ہستی جو ان تمام فزیکل حدود سے پوری طرح آزاد ہو، وہ اس فزیکل دنیا کے ساتھ آخر انٹریکٹ کیسے کر سکتی ہے؟ تیسرا حصہ، دا میٹافزیکل ڈیلیما. یہ دراصل ان دو بالکل الگ دنیاؤں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کی سب سے بڑی الجھن ہے. اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے اویس مشہور فرینچ فلسفی رنے دیکارت کا حوالہ سامنے لاتے ہیں. دیکارت نے اشارہ کیا تھا کہ ایک اممٹیریل روح کا فزیکل میٹر کے ساتھ رابطہ سمجھنا نہایت مشکل ہے. بس اسی پوائنٹ کو اٹھا کر اویس سوال کرتے ہیں کہ ایک پیورلی میٹافزیکل خدا جس کا اپنا کوئی فزیکل وجود ہی نہیں، وہ فزیکل میٹر کو بنانے کا میکانزم آخر کیسے چلا سکتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ حسن اس میٹافزیکل ڈائلیما کا کیا جواب دیتے ہیں. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں، فزیکل چیزوں کے لیے سپیس اور ٹائم لازمی ہیں، لیکن خالق کو تو پہلی فرصت میں ہی ایک نان فزیکل اینٹی مانا گیا ہے نا. تو ان کی لاجک یہ ہے کہ جو قوانین فزیکل دنیا کے ہیں انہیں زبردستی کسی میٹافزیکل ہستی پر لاگو کرنا دراصل ایک کیٹیگوریکل ایرر ہے، یعنی یہ بنیادی درجہ بندی کی غلطی ہے. تو اس سب کے بعد کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز کو واقعی کسی خالق کی ضرورت ہوتی ہے؟ چوتھا حصہ، دا فرسٹ کاز آرگیومنٹ. یہاں ہم کانٹینجنٹ ریالٹی اور نیسیسری ایگزسٹنس کے کانسیپٹ کو پرکھتے ہیں. چلیے اس تھوڑے سے مشکل کانسیپٹ کو روزمرہ کی مثالوں سے آسان بناتے ہیں. فرض کریں ایک اسٹوڈیو کی خالی میز پر اچانک ایک سرخ سیب آ جائے، یا ایک خالی فریج اچانک کھانے سے بھر جائے، یا کسی کوٹ کی جیب میں خود بخود ایک پین نکل آئے. تو ظاہر ہے عام مشاہدہ یہی کہتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا. حسن یہی دلیل دیتے ہیں کہ جو چیزیں کانٹینجنٹ ہیں، یعنی جنہیں وجود میں آنے کا اپنا کوئی ذاتی حق حاصل نہیں، انہیں بنانے کے لیے کسی بیرونی طاقت یا کاز کا ہونا بالکل لازمی ہے.
لیکن ٹھیک اسی تھیسٹ دلیل کو ٹکر دینے کے لیے اویس ایک اور عظیم فلسفی برٹرنڈ رسل کا حوالہ دیتے ہیں۔ رسل کی لاجک یہ تھی کہ اگر واقعی ہر چیز کا کوئی کاز ہونا لازمی ہے تو پھر خدا کا بھی کاز ہونا ضروری ٹھہرتا ہے، اور اگر واقعی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو بغیر کسی کاز کے وجود رکھتی ہو تو وہ خدا کے بجائے یہ فزیکل کائنات خود بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک منطقی بند گلی سامنے آتی ہے جہاں دونوں دلائل آمنے سامنے ہیں۔ اویس کہتے ہیں کہ سیب اور فریج والی مثالیں صرف اس فزیکل کائنات کے اندر ٹھیک کام کرتی ہیں، انہیں کائنات کی شروعات پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف حسن کا زور اس بات پر ہے کہ یہ کائنات بھی بالکل اس سیب کی طرح ایک فائنائٹ اور کنٹنجنٹ چیز ہی ہے۔ چونکہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، اس لیے منطقی طور پر ایک ایسے خالق کی ضرورت پڑتی ہے جو خود ان کازڈ ہو۔ اور یہاں سے ابھرتا ہے وہ آخری اور سب سے بڑا سوال، اگر اس کائنات کا ایک خالق ہے تو پھر اس خالق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پانچواں اور آخری حصہ، دی انفینٹ ریگریس، یعنی لامتناہی ماضی کی ناممکنیت۔ فلسفے میں انفینٹ ریگریس ایک ایسی چین یا سلسلے کو کہتے ہیں جو ماضی میں لامحدود حد تک پیچھے چلتی چلی جائے اور کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس پوائنٹ کو پرفیکٹلی سمجھانے کے لیے حسن نے ایک بڑی آسان سی ایئرپورٹ سیکیورٹی لائن کی مثال دی۔ ذرا سوچئے، اگر قطار میں کسی شخص کے آگے 10 لوگ ہوں تو انتظار کم ہوگا، اگر آگے 1000 لوگ ہوں تو انتظار بہت لمبا ہوگا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر آگے انفینٹ یا لامحدود لوگ ہوں تو کیا کبھی باری آئے گی؟ کبھی نہیں، کیونکہ موجودہ لمحہ وجود میں آ چکا ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس سے پہلے آنے والے لمحات کی تعداد لامحدود نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ موجودہ وقت اپنا وجود رکھتا ہے، اس لیے ماضی کا فائنائٹ یا محدود ہونا لازمی ٹھہرتا ہے۔ یہ بات اس بحث کا سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ حسن اس لاجک سے ثابت کرتے ہیں کہ آغاز کی ایسی چین جو لامحدود ہو وہ منطقی طور پر ناممکن ہے، اس لیے ماضی کی اس چین کو کہیں نہ کہیں رک کر ایک ایسے آغاز پر آنا پڑتا ہے جسے کسی اور نے نہ بنایا ہو۔ تو آخر میں ان دونوں دلائل کے ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایتھیسٹ نتیجے میں اویس مسلسل اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ جب تک اس پیورلی فزیکل کائنات کو بنانے کا کوئی فزیکل طریقہ نہیں بتایا جاتا تب تک کسی بھی میٹا فزیکل ڈیٹی کا وجود ثابت نہیں ہوتا، جبکہ تھیسٹ نتیجے میں حسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایک لامحدود ماضی کا ناممکن ہونا اس فائنائٹ کائنات کے لیے ایک ان کاسٹ کریٹر کو بالکل لازمی ٹھہراتا ہے۔ ہم نے اس دلچسپ بحث کے سب سے اہم منطقی حصوں کو بالکل واضح طور پر سامنے رکھا، لیکن اختتام پر یہ آخری سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر مادی کائنات کو ایک آغاز کی ضرورت ہے تو کیا اس آغاز کی وضاحت بھی لازمی طور پر مادی ہی ہونی چاہیے؟ یہ ایک ایسی گہری سوچ ہے جو ہمیں سائنس اور فلسفے کی حدود میں مزید تحقیق کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس پورے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اچھا، چلتے چلتے میں بتا دوں کہ اس کا دوسرا حصہ بھی ضرور ہم پیش کریں گے، کیونکہ ابھی نیا تازہ کچھ دنوں پہلے اویس اقبال صاحب میں اعلیٰ یاری صاحب میں ایک اور مناظرہ ہوا ہے، تو اس کی ویڈیو بھی میں جلد یا ہو سکتا ہے کل یا پرسوں پیش کر دوں، تو اس کو بھی ضرور آپ دیکھیے گا۔ چلیں مجھے اجازت دیں اس اپنے پن کی گزارش کے ساتھ کہ دامن قرآن و اہل بیت کبھی نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں شامل ہے۔ فی امان اللہ۔